بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب پہ۔ اور انٹرنیشنل اور سیاسی خبریں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ اندھیرے بھی ایک عجیب چیز ہے۔ اچانک کل رات پورے ملک میں اندھیرا چھایا اور مختلف قیاس آرائیوں نے جنم لے لیا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستان سخت پریشان ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی تبدیل کی جا رہی ہے، بھارت جنگ تو نہیں مسلط کرنا جا رہا، کوئی دہشت گردی تو نہیں ہو گئی، کہیں مارشاء اللہ تو نہیں لگ رہا۔ اس قسم کی ریومر اور افواہوں نے ایسا جنم لیا کہ ہر آدمی پریشانی میں گم ہو گیا۔ ایسے میں چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر کوئی ذمہ دار حکمران آتا اور اصل حقائق بناتا کہ یہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لائٹ گئی اور پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ناظرین، کل رات 11:25 پر تقریباً اچانک پورے ملک میں سے روشنی غائب ہو گئی۔ سردیوں کی رات ہو، سرد، اور ملک اندھیروں میں ڈوب جائے۔ ہر گھر سے ٹیلی فون چلنے لگے، ٹیلی ویژن پر دوسرے لوگوں پر ایک دوسرے سے پوچھتا رہا کیا ہوا، جنگ لگ گئی، کہیں مارشاء اللہ تو نہیں لگ گیا، وزیر اعظم تو ٹھیک ہیں، بھارت نے تو نہیں حملہ کر دیا۔ اس قسم کی سازشی تھیوریاں ہر طرف پھیلتی گئی۔ ان میں ناظرین آپ اس کی وجوہات بتاتے ہیں کیا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ کیا اگر اس کا انتظامات نہ کیا نہ گیا، اگر یہ ٹیکنیکل وجوہات تھی تو اگلا بریک ڈاؤن کب ہوگا؟ کیا ہم انتظار میں ہوں گے یا اس کا سدباب کیا جائے گا؟ ناظرین آپ جانتے ہیں کل رات اچانک پورے پاکستان کے ہر گھر میں، محل میں، جھونپڑی میں، بازار میں، گلی میں، چوراہے میں، گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں، ٹاؤن پہ، سڑکوں پر اندھیرا ہی اندھیرا خوف کی علامت بن گیا۔ جن گھروں میں یو پی ایس نہیں تھا یا جنریٹر نہیں تھا وہ اپنے پیاروں کو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ اس کی بات اچانک ایک دوسرے کو فون کرنے شروع ہو گئے، کیا ہوا، ٹھیک تو ہے، بھارت نے تو نہیں حملہ کر دیا؟ بڑی دلچسپ گفتگو، سازشی تھیوریاں پھیلتی رہیں جو کہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ اتنے بڑے بلیک آؤٹ سے پورے ملک میں قیاس آرائیوں نے ہی جنم لینا تھا۔ پہلی اطلاعات یہ آئی کہ بھائی کہیں بھارت نے تو نہیں حملہ کر دیا، کیونکہ رات کا ٹائم ہو، 11:30 12 بجے عموماً جنگوں میں یہ ٹائم استعمال کیا جاتا ہے، اندھیرا ہو، سرد راتیں ہوں، لوگ سو رہے ہوں۔ لیکن کبھی بھی جنگوں میں ناظرین اس تھیوری کو اس لیے نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا کہ پورے ملک میں بلیک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں اٹیک کیا جاتا ہے یا جہاں جہاں اٹیک ہو رہا ہوتا ہے وہاں بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ بلیک آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جنگیں کوئی ایک سیکنڈ میں نہیں چھڑتی۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے اور وہ انہوں نے اس کا سدباب کیا ہوا ہے۔ بھارت کی اتنی جرت ہو نہیں سکتی اٹیک کرے اور وہ بچ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ تھیوری اس لیے دم توڑ گئی کہ پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہے۔ اس میں تھوڑا سا حالات کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔ پاکستان نے ایک نیا میزائل سسٹم بنایا، فتح راکٹ کا تجربہ کیا، جس پر بھارت کو بڑی تکلیف تھی کہ F-7 تھنڈر طیارے انہوں نے تیار کر لیے اور ایسے ایسے میزائل تیار کر لیے کہ بھارت اپنی محفوظ نہیں رہا پاکستان کے نشانے سے۔ ان جگہوں نے اس لیے دیا کہ پچھلے ایک عرصے سے آ رہا ہے کہ بھارت LOC پر فائرنگ کر رہا ہے اور خلاف ورزی کر رہا ہے اقوام متحدہ کے قوانین کی، جس وجہ سے لوگوں کے توجہ اس طرف گئی۔ دوسری وجہ کسی نے سازشی تھیوری ایک نئی چھوڑ دی کل رات کہ مجھے لگتا ہے پاکستان اپنے ایٹمی ٹیکنالوجی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، اس لیے بائٹ سے بچنے کے لیے سیٹلائٹ سے کوئی قابو نہ کر سکے، یہ ہوا۔ ناظرین یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کوئی ایک پرزے کا نام نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے جیب میں لے جائے۔ یہ اتنا سیف ہے کہ پوری دنیا لگ کے بھی پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچ سکتی، کہاں کہاں ہے، اور اس کو آپریٹ کرنے کا اختیار کسی ایک شخص پہ نہیں ہوتا۔ اور یہ قیاس آرائیاں بھی اسی لیے دم توڑ گئی کہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو چرانا ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ضرور ہے، ہم پر بری نظر رکھتا ہے، ہم پہ حملے بھی کرتا ہے، داخلی مسائل بھی ہیں، جھڑپیں بھی ہیں،
لیکن جنگ اور ایٹمی باتیں ختم ہو گئی۔ تیسرا کہ مارشل لا لگ گیا۔ ناظرین، مارشل لا ہمیشہ اس صورت میں لگتا ہے جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بہتر نہ ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوں۔ یقیناً اس وقت پی ڈی ایم نے اتحاد بنایا ہوا 11 جماعتوں نے، اور وہ نہ صرف حکومت کو گرانا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی نشانہ بازی، گولہ باری کرتے رہتے ہیں اور انتہا کی کر گزرتے ہیں۔ اس موقع پر کچھ پاکستان کے دشمن اور کچھ پاکستان میں دانستہ لوگوں نے بھی ہمارے اداروں پر حملہ کیا، جبکہ کہا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے مثالی تعلقات ہیں۔ پاکستان کی فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، اور قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو ان کو قریبی جانتے ہیں وہ سخت ترین مارشل لا کے خلاف ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بھی کہا تھا کہ آپ سیاسی معاملات چلائیں، ہم آپ میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، تو ہم کرپشن کے کیسوں میں نہیں آئیں گے۔ تو مارشل لا لکھنے کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی حکومت گرانے کی وہ تو ویسے ہی پنکچر ہو چکی ہے، اس غبارے سے تو ہوا نکل چکی ہے، اس میں حقیقت ہو نہیں سکتی، نہ تھی، وہ ایک ریومرز تھی، قیاس رائیاں تھی، ایک کنسپریسی تھیوری تھی جو ہر طرف پھیلائی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بھی دم توڑتی گئی۔ تیسری کہا جاتا ہے کہ یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم پاکستان پر خدا نہ خواستہ وہ کوئٹہ گئے ہیں اور ان پر کوئی ہو گیا ہے، تو پاکستان میں اس لیے بجلی غائب کی ہے کہ تمام حالات کنٹرول کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کا ریئیکشن نہ آئے، جبکہ نادان لوگ، ہمارے نادان ساتھی یہ نہیں جانتے کہ وزیر اعظم بجلی جانے سے بہت پہلے اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور ماشاءاللہ اپنے گھر میں بالکل محفوظ تھے۔ اس کو کچھ شر پسندوں نے خاصی ہوا دی، اس کو پھیلایا جنگل میں آگ کی طرح کہ پاکستان اور چین نے بڑی قریبی دوستی ہے، ہماری قربت ہے، چین اور بھارت کی جنگ بھی ہو رہی ہے، تو بھارت نے پاکستان پر کر دیا، اس لیے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے بھارت نے کوئی پاکستان کے پاور پلانٹ تباہ کر دیے ہیں، جبکہ اس میں بھی حقیقت نہ تھی کہ بھارت اتنی جرت، ہماری انٹیلیجنس بھارت سے 10 گنا زیادہ پاکستان کے بارے میں حاصل ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ان سے بھارت سے سبقت لے جا چکی ہے۔ جیسے ہی وہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں تو پاکستان تمام حالات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھارت بیچارہ تو بے بس تھا، اور دوسری میں نے عرض کیا، ایک تو یہ تھیوری دم توڑ گئی کہ ایٹمی ٹیکنالوجی جنگ لگ سکتی ہے، جنگ لگتی ہے تو ایک ملک ایک ہی وقت میں سارے ملک میں بلیک آؤٹ نہیں کیا جاتا، پورے ملک کو اندھیروں میں نہیں کیا جاتا، مخصوص علاقوں میں ہوتا ہے۔ مارشل لا اس لیے نہیں لگ جاتا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، اور دوسرا پی ڈی ایم کی تحریک میں دم اتنا نہیں رہا کہ وہ حکومت گرا سکے۔ یہ ساری تھیوریاں تھیں، محض یہ ہوا کہ ایک ٹیکنیکل فالٹ آیا۔ ہاں، ہمارا سسٹم بہت پرانا ہے، اگر اس قیاس رائیوں کو ختم آئندہ کرنا ہے تو حکومت کو فوری طور پہ چاہیے کہ ایسا الٹرنیٹ ارینجمنٹ کرے کہ آئندہ اس قسم کا بلیک آؤٹ نہ ہو، اور دشمنوں کو اور لوگوں میں خوف اور علامت قیاس رائیاں نہ پھیلے۔ اس کے لیے حکومت کو ایک ایسا پاور پلانٹ بنانا ہوگا، ایسا بجلی کا ارینجمنٹ کرنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ بجلی جاتی ہے تو اس کا الٹرنیٹ اسی وقت ہو، لہذا اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 2 طریقوں سے بجلی بنتی ہے، ایک ہوتی ہے ہائیڈرل اور ایک ہے تھرمل۔ ہائیڈرل سسٹم سارا ساؤتھ میں ہے اور تھرمل حال نارتھ میں ہے ہائیڈرل سسٹم، اور تھرمل سارا ساؤتھ میں ہے۔ ان میں بھل صفائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہوئی، سارا لوڈ میں سارا ایک پورا پاور پلانٹ پہ چلے گیا لوڈ، جس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوا اور پورے ملک اندھیروں میں کھو گیا یا اندھیروں میں لاپتہ ہو گیا، اور لوگوں نے کی وجہ ذمہ داری آئی۔ اب بدقسمتی یہ ہے جو اس کے ذمہ دار ہے بجلی جانے کے بریک ڈاؤن، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے حکومت کی سطح پر کہ فوری طور پر اس کا تحقیقات کی جائے کہ بریک ڈاؤن ہوا کیا ہے، اور جو اس کے ذمہ دار ہے انہوں نے ہی بنائی ہے۔ کیا یہ رینج نہیں کیا جائے گا کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، اس کا الٹرنیٹ پیدا کیا جائے، ایک مین پاور ہاؤس اگر آپ دوسرے چیزیں کہیں بجلی جاتی ہے تو آئندہ آگے آ سکے، تاکہ ایسا نظام کیا جائے کہ بجلی میں آئندہ بلیک آؤٹ سے بچا جا سکے۔ ناظرین، جو اہم ترین بات یہ تھی کہ اس موقع پر
دنیا بھر میں اوورسیز پاکستان جو ہمارے پاکستان سے باہر رہتے ہیں انہوں نے اپنے پیاروں کو فون شروع کر دیا کہ پاکستان میں جنگ لگ گئی ہے، مارشل لا لگ گیا ہے، جبکہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے، چند افسروں کی کوتاہی کی وجہ سے لوڈ کو مین اس موقع پر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکا دیگر پاور پلانٹ پر، جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، مجھے حیرت ہے کہ یہ بجلی پہلے بھی گئی، ہمیشہ بھی جاتی رہی، اس سلسلے میں مشکلات کا سامنا بھی کرتا رہا، تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا سسٹم NTCS اس کو آئندہ کے لیے محفوظ بناتی ہے کہ اچانک بجلی نہ جائے اور لوگوں میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو، تاکہ قیاسرائیاں جنم نہ لو، افواہیں جنم نہ لیں، لوگوں میں بے چینی نہ پھیلے، لوگوں میں خوف نہ پھیلے۔ بہتر یہ تھا کہ حکومت فوری طور پر بجلی اور پاور کے منسٹر عمر ایوب آتے اور تمام حقائق لوگوں تک بتاتے، یہ بجلی جو گئی ہے کل رات سے لے کے آج 20 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک پورے ملک کی بجلی بحال نہیں ہو سکی، یہ جو ماضی میں ہوا چھوڑ دے، ہمیں اس کو روکنا ہے۔ اس کا زیادہ شدت سے احساس اس لیے نہیں ہوا کہ سردیاں تھیں، ورنہ گرمیوں میں یہ زیادہ تکلیف دیتی، بتاہم اس بلیک آؤٹ نے پورے پاکستان میں قیاسرائیاں سازشوں کو جنم دیا، خوف کو جنم دیا، جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشانی میں مبتلا رہے، کیونکہ اندھیروں میں اکثر خوف ہی آتا ہے۔ اندھیرے پھیلنے کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی بجلی سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ آئندہ ایسی قیاسرائیوں سے بچا جا سکے۔ تاہم ایک بات بہتر ہوئی کہ سب سے پہلے اس موقع پر محترم وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل صاحب آئے اور انہوں نے حقائق بتایا کہ وہ ٹیکنیکل نہیں ہے لیکن کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اس کے بعد عمر ایوب صاحب بھی آئے لیکن وہ کوئی مکمل اچھا جواب نہیں دے سکے، فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان میں 90% بجلی بحال ہو چکی ہے، لیکن 20 گھنٹے اندھیروں نے روشنی کی جگہ کیوں لی، اس کی تحقیقات کرنی ہے اور آئندہ اس کا ازالہ کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اندھیروں سے بچنے کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں کہ آئندہ لوگوں کو اس قسم کا خوف پھیلانے سے روکا جا سکے۔ یقیناً پاکستان بھارت کی جنگ ہو نہ ہو، لیکن یہ کوئی سازش نہیں تھی، ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کو دور کر دیا گیا۔ تاہم اس کی وجوہات آنا اور حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جیسے ہی ان کے اصل ذمہ داروں کا تعین ہوگا وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، ایٹمی پاور اتنی کمزور نہیں کہ اس کو یہاں سے یہاں اٹھایا جا سکے، اور موجودہ قمر جوید باجوہ صاحب کی موجودگی میں آرمی چیف کی پاکستان میں ماشاء اللہ کی میری اپنی انفارمیشن کے مطابق کسی طور پر بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، بھارت شرارت کر سکتا ہے لیکن اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے میزائل، پاکستان کے راکٹ، پاکستان کے طیارے اس کی ایٹمی پاورز کو نشانے پہ لیے ہوئے ہے، لہذا اور ملک میں مارشل لا کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم PDM کی ایک موومنٹ ہے جو ان کا سیاسی حق ہے، اس سے فوری طور پر ملک میں کوئی بڑی سی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال آپ تک رکھی، اس لیے رکھی تھی کہ آئندہ بھی خدا نہ خواستہ بلیک آؤٹ ہو تو قیاسرائیوں سے، گمراہ کن پروپیگنڈوں سے بچا جا سکے، اور اصل حکومت بھی ذمہ داری کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے تو فوری طور پر عوام کو اصل وجوہات بتائے تاکہ لوگ سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اگر عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے تو بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ تک رکھیں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں، افواہوں، قیاسرائیوں اور سازشوں سے بچیں، اور پاکستان زندہ باد۔